بیٹے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معیار مطلق وحی ہے۔ معیار مطلق وہ فیضان ہے جو رب جلیل و جمیل انبیاء علیہم السلام، رسل عظام علیہم السلام کے صدور ہائے اطہر پر، سینہ ہائے اقدس پر نازل فرماتا ہے، اور محوری مرکزی سینہ اطہر ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا شرح صدر۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے وہاں سارے کمالات جمع فرما دیے۔ یہ وہی مطلق دلیل ہے، یہ معیار ہے۔ باقی تمام چیزیں اس کے مطابق ہوں تو قابل اخذ ہیں، قابل جلب ہیں، قابل اتباع ہیں، قابل توقیر ہیں۔ صوفیاء کرام کے مشاہدات اتباع و اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضوء میں۔ بیٹے غور اس پر کرنا چاہیے کہ ان کا مشاہدہ اس کہکشاں سے خارج نہیں ہے جس کہکشاں پر وحی کی برسات اور وحی کے انوارات پڑتے ہیں۔ وہ الانابہ کے راستے پر، الانابہ اللہ، الانابۃ اللہ، ضوء سیرت پاک میں رواں دواں ہے۔ یعنی جب کسی سالک کو یا صوفی کو مشاہدہ ہوتا ہے تو یہ مشاہدہ دراصل مشاہدہ حق ہے، چونکہ حق کی روشنی میں، حق کی اطاعت میں، حق کی تتبع میں اس کو میسر آیا ہے۔ اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، مزکی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نورانیتوں کی روشنی میں اس کو میسر آیا ہے۔ اگر یہ مشاہدہ ہے تو پھر تو حق ہے، اور وہ جو دوسری چیز ہے وہ تو استدراج ہے۔ شیطان جہاں اپنا اثر جماتا ہے، اپنا وسوسہ داخل کرتا ہے، وہ استدراج ہے، وہ صوفیاء کا خاصہ نہیں ہے، وہ تو کاہنوں کا اور دیگر جتنی بھی گم کردہ راہ لوگ ہیں جو صرف تکلف، رعونت اور ریا اور عجب کے پروردہ ہیں، وہ ان کا خاصہ ہے۔ اب بیٹے جب صوفی کو مشاہدہ حق نصیب ہوتا ہے تو بہت سے مراحل سے گزر کے سب سے پہلے توبہ کر لے، توبہ کے بعد ادب اختیار کر لے، حلم اختیار کر لے، علم اختیار کر لے، انابت کا سفر شروع کرے، تکلفات کو ملحوظ خاطر رکھے، یعنی تکلفات شرعیہ کو، پھر مجاہدہ کرے، مجاہدہ میں کمال حاصل ہو جائے، پھر وہ مراقبہ کرے، مراقبہ میں حضوری مل جائے، اس کے بعد پھر مشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔ لہٰذا مشاہدہ اس مقام پر نصیب ہوتا ہے جہاں شیطان وسوسہ، خطوہ اور شبہ کے نتیجے میں اور شبہ کے زور پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو مشاہدہ دراصل وہ محفوظ پرتو ہے جو صوفیاء عظام کو رب جلیل کی طرف سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے توسل سے ملتا ہے اور حاصل ہوتا ہے۔ لہذا مشاہدہ مشہود و محفوظ ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ بیٹے۔